ہمارے معاشرے میں اسکول میں آنے سے بھی پہلے یا اسکول سے جب بچہ باہر نکل جاتا ہے تو جو اپنے ارد گرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے وہ اس سے اثر لیتا ہے۔ ہم لوگ اپنی خوشیوں کے موقع پہ کیا کرتے ہیں، غمیوں پہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے طاقتور طبقے کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور ہم اپنے کمزور طبقے کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، یہ چیزیں وہ بہت حد تک پہلے بھی دیکھ چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ اسکولز میں آتا ہے، اس اسکول کی، اس ادارے کی اپنی ایک ایکالوجی ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے جو اپنے آپ میں کچھ اثر چھوڑتا ہے۔ اس میں بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھنا، تو یوں وہ یہ چیزیں کتاب سے بھی پہلے، کتاب سے باہر کچھ چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ادارے میں آنے سے پہلے پہ کچھ خاص کام نہ ہوا، پھر ادارے میں آیا تو وہاں پر کچھ خاص کام نہ ہوا، تو ڈیلیبریٹلی اور بعض اوقات نہ جانتے ہوئے بھی پورا کا پورا جو سوشل سرکل ہے وہ ایک بچے کو یہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہلے نمبر پر رکھے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی سب کچھ سیکھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، اس 16 سالہ تعلیم میں ہمیں رٹا مارنا تو سکھایا جاتا ہے، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہ نوکری کس طرح حاصل کرنی ہے جہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس پروفیشن میں جانا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ مگر ایسا کیوں ہے کہ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے سوسائٹی کو ڈیلیور کس طرح کرنا ہے، آپ نے ایک لیڈر کے طور پہ اپنی رسپانسبلٹیز کس طرح سنبھالنی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بچہ ایف ایس سی تک پہنچتا ہے یا اپنی ڈگری کرتا ہے تو اس کی اپروچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہوتی ہے اور وہ صرف وہی کام کرنا چاہتا ہے جہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک طالب علم اپنے استاد کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں مانتا؟ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک استاد خود کو لیڈر کے طور پر کیوں نہیں دیکھتا؟ ان تمام تر موضوعات پر بات کریں گے ایک بہترین ایجوکیشنسٹ اور کارپوریٹ ٹرینر محترم عابد خان صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ عابد بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ عابد بھائی، آپ ایک کارپوریٹ ٹرینر ہیں، آپ کئی اداروں کو ٹریننگز بھی دے چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پچھلے 20 سالوں سے شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، کئی یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں، کیڈٹ کالجز میں پڑھا چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ طور پہ آپ ابھی کپس کے ساتھ منسلک ہیں۔ سر، میں ایک بڑا بنیادی سا سوال کرنا چاہوں گا، یہ کردار سازی کے حوالے سے ہے، ذہن سازی کے حوالے سے ہے کہ جب بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، وہ 12 سال 15 سال اس میں گزارتا ہے، پرائمری کرتا ہے، سیکنڈری کرتا ہے، پھر ایف ایس سی تک پہنچتے تک اس کے ذہن میں ایسی کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی اپروچ ایسی کیوں بن جاتی ہے کہ اس کے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن یہ بن جاتی ہے کہ بس جتنا ہو سکے پیسہ کماؤ، کسی ایسے پروفیشن کا انتخاب کرو جہاں سے آپ کو پیسہ زیادہ مل جائے، یا پھر اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا لیا جاتا ہے، اس کے آئیڈیلز ایسے لوگ بن جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ خود کو کمپیئر کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ اس کا پروفیشن یہ ہے تو اس کے پاس پیسے کم ہیں، اس کا پروفیشن یہ ہے تو اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو وہ اپنی اپروچ وہی استعمال کرتا ہے اور جہاں اس کو پیسہ زیادہ نظر آتا ہے وہ اسی کو اڈیپٹ کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے دورانیے میں، اس پوری ڈیوریشن میں وہ کون سے فیکٹر ہیں جو اس کی یہ ذہن سازی کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ، آنر ٹو ہیو یو سر، آپ لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے سر۔ اور اس کے علاوہ شعیب صاحب ایسا ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اسکول میں آنے سے بھی پہلے یا اسکول سے جب بچہ باہر نکل جاتا ہے تو وہ ارد گرد جو اپنے ارد گرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے وہ اس سے اثر لیتا ہے۔ ہم لوگ اپنی خوشیوں کے موقع پہ کیا کرتے ہیں، غمیوں پہ کیا کرتے ہیں، پہناوا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے، ہم اپنے معاشرے کے طاقتور طبقے کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور ہم اپنے کمزور طبقے کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، یہ چیزیں وہ بہت حد تک پہلے بھی دیکھ چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ اسکولز میں آتا ہے، جب وہ اسکولز میں آتا ہے تو وہاں پر پڑھانے والے، پھر وہاں سے ان کا رول شروع ہو جاتا ہے۔ اس اسکول کی، اس ادارے کی اپنی ایک ایکالوجی ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے جو اپنے آپ میں کچھ اثر چھوڑتا ہے۔ اس میں بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھنا اور پھر وہاں پر جو طاقتور ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے اور کمزور جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے، تو یوں وہ یہ چیزیں کتاب سے بھی پہلے، کتاب سے باہر کچھ چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد پھر نصاب اور نظام تعلیم، اس میں بھی چیزیں اس طرح سے بنی گئی ہیں کہ ان میں میری ذات، میں اپنی ذات کو پہلے رکھوں، اس کے اوپر کام کروں، اور آبجیکٹو ہونے کی بجائے سبجیکٹو، یعنی اپنی ذات پر مرکوز کر کے چیزوں کو میں لے کر چلوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کا معاملہ صرف روزی روٹی کا اور کھانے پکانے کا تو نہیں ہے، انسان یہاں پر کسی مقصد کے تحت آیا ہے، یعنی جس کے لیے آپ نے بڑا اچھا لفظ کہ ڈیلیور کرے، وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے، تو اس کے اوپر ادارے میں آنے سے پہلے پہ کچھ خاص کام نہ ہوا، پھر ادارے میں آیا تو وہاں پر کچھ خاص کام نہ ہوا۔ ہاں، ادارہ کس کام میں مصروف رہتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ہمارا نظام جو ہے وہ مصروف رہتا ہے 2-3 چیزوں میں۔ وہ ایک تو اس چیز میں مصروف رہتا ہے کہ آگے آنے والا امتحان، اس میں کیسے بیٹھنا ہے، بالکل ٹھیک۔ 1۔ اس کے علاوہ دوسری وہ جس چیز میں مصروف رہتا ہے وہ یہ کہ اس امتحان کے نتیجے میں نوکری کیسے حاصل کرنی ہے۔ نوکری کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو ڈیلیبریٹلی اور بعض اوقات نہ جانتے ہوئے بھی پورا کا پورا جو سوشل سرکل ہے وہ ایک بچے کو یہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہلے نمبر پر رکھے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی سب کچھ سیکھے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پر اساتذہ اور پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو یہ سکھائیں کہ یہ ایک سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ نے قدم رکھنا ہے، اس قدم رکھنے کی تیاری آپ کو کروائی جا رہی ہے، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ اس سے آگے منزل یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ بوجھ نہ بنیں بلکہ بوجھ اٹھانے والے بن جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ہم جب دیکھتے ہیں ٹیچرز کو تو ٹیچرز کو کئی طرح کی ٹریننگ ملتی ہے، لیسن پلاننگ بھی ملتی ہے، کلاس روم مینجمنٹ کی ملتی ہے، آئس بریکرز پڑھائے جاتے ہیں اور کانسیپٹ سکھایا جاتا ہے کہ کلاس کو ایک تھیٹر کے طور پہ لوئے اور آپ نے پرفارم کرنا ہے، اور اس طرح کے کہتے ہیں جی بس گروپ بھی بنائیں آپ درمیان میں، اور کافی ساری ٹریننگ سے جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ٹیچر کو سائیکالوجی کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ اس سے مائنڈ سائنسز کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ آپ خود مائنڈ سائنسز کے جو ہے ٹرینر بھی ہیں اور آپ نے کئی کورسز بھی کیے ہیں، یو کے سے بھی کیے ہیں، سلوا کا کورس بھی آپ نے کیا ہے، NLP کا کورس بھی آپ نے کیا ہے، تو یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن جس سے میں یہ کوشچن کر سکوں کہ ہمارے اساتذہ کو، پڑھانے والوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ جو بندہ جو کام کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، اس کی اپروچ کیا ہوتی ہے، تاکہ وہ اپروچ اپنے بچوں میں ڈیلیور کر سکیں، اس میں بنا سکیں۔ بالکل، اس میں یہ دیکھیں ایک بڑا حادثہ ایک طرح سے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ جس کو پڑھایا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھایا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے آگے ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ انسان ہے، پڑھانے والا بھی انسان ہے، انسان کی جو بنیاد ہے وہ اس کی سوچوں کا محور اور مرکز اس کا دماغ ہے، اس کا ذہن ہے۔ اب وہ ذہن جو ہے اس کے اوپر کام کرنا کتنا ضروری تھا، اس کو نظر انداز کر کے ہم کیسے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ تو اس میں کئی چیزیں تو نہ جانتے ہوئے بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک استاد کی شخصیت کا ایک اثر ایک سحر اس کے طالب علم کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہ بنیادی انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس کو سمجھ لے یا اس کے بارے میں وہ آگاہ ہو، اور انسان کن چیزوں سے ڈرائیو ہوتا ہے، کون سی چیزیں اس کو کشش کی طرح سے کھینچتی ہیں اپنی طرف، وہ ان کے بارے میں جانتا ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ایک طالب علم کو بہتر طور پر تیار کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے۔ تو عام طور پر تو اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ عام طور پر ہم چونکہ یہ بھی مرحلہ وار سارا تعلیمی نظام میں سلسلہ ہوا نا، اب سے 200-300 سال پہلے جب باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اداروں کے اندر، تو اس وقت جو طریقے رائج تھے دنیا اس سے آگے نکل گئی کہ آپ اپنے جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی سوچ کو سمجھیں، اس پہ کام کریں۔ لیکن ہم لوگ اس سٹیپ تک آئے نہیں، ہم لوگوں نے اس کو پچھلے سٹیپ تک رکھا، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہم لوگ سائیکالوجی پہ، ایجوکیشنل سائیکالوجی پہ، مائنڈ سائنسز پر زیادہ توجہ نہیں دے سکے۔ جب توجہ نہیں دے سکے، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اگنور کر کے ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں، اس انسان پر کام کر رہے ہیں جس کی جو ذات کا محور ہی اصل میں سوچ ہے۔ تو جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے مؤثر نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ بالکل ٹھیک سر، اگر ہم ایک ٹیچر کی بات کریں تو آج کل ہو یہ رہا ہے، جو میرا بھی مشاہدہ ہے کہ ٹیچر آتا ہے اور وہ صرف اپنے 45 منٹ یا 1.5 گھنٹہ پورا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسے ایک صرف سینس آف رسپانسبلٹی نہیں لیتا، بلکہ وہ اسے ایک نوکری کا حصہ سمجھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اپروچ کیوں نہیں بتائی جاتی
کہ یہ جو آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, یوتھ کو آپ کے سامنے بٹھایا ہے, ایک نیشن بلڈ کرنے کا موقع دیا ہے, آپ کے لیے شاید یہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس اپروچ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ اس اپروچ کے ساتھ لوگ نہیں بیٹھتے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ٹیچر کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے. جی, اگر آپ بچوں سے پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے تو شاید وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیچر بننا ہے, لیکن بعض اوقات ان کے ٹیچرس کے ساتھ ایسے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں کہ وہ میٹرک تک یا FSC تک پہنچنے تک ان سے پوچھا جائے آپ نے کیا بننا ہے تو کہ ٹیچر نہیں بننا, باقی جو مرضی ہم نے بن جانا ہے. ایسے ہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ ہم کس طرح بلڈ کریں ٹیچرس کے اندر کہ ایٹ دا اینڈ تک بھی ان کے آئیڈیلز وہی ٹیچرز ہی رہیں؟ جی, بہت اہم بات ہے شعیب صاحب. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر اساتذہ جو ہیں وہ کس طرح سے اس شعبے میں آئے ہیں. میں پوری محبت اور عقیدت سے اپنے اساتذہ, میرے کولیگز ہیں, ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ مجبوراً حادثے کی وجہ سے یا کسی بھی اور آپشنز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس فیلڈ میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جب وہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ قابل نہیں ہوتے, لیکن قابلیت کے مختلف شعبے ہیں, کس کس میدان کی قابلیت ہے. اس میدان کی قابلیت اور اس کی دلچسپی لے کر درمیانہ سا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس فیلڈ میں آئے گا تو وہ باقی بہت ساروں سے آگے نکل جائے گا. ہم نے کتنے ایسے اساتذہ دیکھیں بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر نہیں آتے, ایک بات. دوسری بات, جب وہ سوچ سمجھ کے نہیں آتے تو نتیجتاً وہ یہ بات بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھے جا رہے ہیں, ان کو کوئی دیکھ کر فالو کر رہا ہے, اور وہ نہ جانتے ہوئے بھی لوگوں کے کہیں نہ کہیں زندگیوں کا حصہ بن رہے ہیں. اب وہ کیسے بیٹھتے اٹھتے ہیں, پہناوا کیسا ہے, ان کا گزر بسر کیسا ہے, ان کی گفتگو کیسی ہے, ان کی جو لائف ویژن ہے وہ کیسی ہے, جب وہ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی. بالکل ایسے. اور آج کا ذہن, آج کا بچہ اس کے اوپر بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا تو اس کو فالو بھی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے ہونا یہ چاہیے کہ وہ ایک متاثر کن شخصیت ہوں اور وہ ایک اثر چھوڑے, ایک چھاپ چھوڑے. اور شعیب صاحب دیکھیں, اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ آج استاد کی عزت نہیں ہے. مجھے پچھلے 20 سالوں کے دوران بار بار یہ احساس ہوا کہ آج بھی استاد کی عزت ہے. ہاں, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں, آپ کی جھولی میں, آپ کی جیبوں میں استاد ہونے کے ناطے ہے کیا, دینے کے لیے کیا بانٹتے پھر رہے ہیں. جو بانٹیں گے وہ مڑ کے آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں. بے شک ایسی. تو اس وجہ سے بے شک ایسی. سر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو لیڈر ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ہوتا ہے ٹیچر ہے. جی, ٹھیک ہے, جو بچوں کو بھی لیڈرشپ سکھاتا ہے, انہوں نے بتاتا ہے کہ اور کلاس کے اندر وہ لیڈر, اس کی پریزنس ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ میں ہی لیڈر ہوں. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کے اندر لیڈرشپ کا فقدان بہت زیادہ کم ہے. ہم نے صرف اور صرف لیڈرشپ کو سیاست کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم بس سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر ہوتا ہے جو مطلب کہ نعرے لگاتا ہے اور اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ ٹیچر تو, لیڈر تو ہر بندہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن لیڈرشپ کا فقدان خاص طور پہ ٹیچرز میں کیوں ہے؟ ٹیچر خود کو ایک لیڈر کے روپ میں کیوں نہیں دیکھتا؟ بہت اہم بات ہے. انفیکٹ اس میں بھی معاملہ یوں ہوتا ہے کہ اس استاد نے عجلت میں یہ شعبہ اختیار کیا, اس کو اس کی ڈائنامکس پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا. اس کو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ لیڈر, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی پولیٹیسائز ہو گئی ہے ٹرم, حالانکہ ہم میں سے ہر کوئی گھروں کے اندر سے لے کر اور اپنی دکان, اپنے مکان کا لیڈر ہوتا ہے. اور لیڈر کا کام یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ جانا کہاں ہے, اس کو پتہ ہے کہ لے جانا کیسے ہے, باقیوں کو ساتھ کیسے لے کر جانا. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ایک استاد کو بنیادی لیڈرشپ سکلز سکھائی جائیں جس سے وہ اپنے فالوورز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر چل سکے, اور ان کو لے کر چلنے میں وہ روایتی قسم کے ٹولز یوز نہ کرے بلکہ وہ انسپیریشن بنے, جس کی وجہ سے یوں نہ ہو کہ وہ پش موٹیویشن دے, وہ دھکا نہ لگائے پیچھے سے طلبہ کو, بلکہ پل موٹیویشن دے کہ طلبہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں یا اس کی ویژن کی طرف کھینچے چلے. زبردست. سر آپ کا کافی عرصہ UK میں بھی گزرا ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں بھی آپ نے پڑھایا ہے. آپ کا آئیڈیل انوائرمنٹ کہاں پہ رہا ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہوں کہ یار اگر ٹیچرز کو ہونا چاہیے نا تو ایسا ہونا چاہیے, یا پھر اگر ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہونا چاہیے تو یار ایسا ہونا چاہیے, یہ چیز ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں لے کے آتے, یا پھر یہ چیز اس ادارے میں ہے تو فلاں ادارے میں کیوں نہیں آتی؟ اس طرح کے تھوڑے سے تجربات جو آپ کی ایکسپیرینس رہے ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی, ایسا ہے کہ عام طور پہ تو جب بھی ہم کبھی کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں امریکہ میں, یورپ کے اندر
چیزیں بہتر نظر آتی ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتے ہوئے کئی ایسے ڈگری کالجز میں پڑھانے کا موقع ملا جہاں پر بارش کے دن چھٹی ہوتی تھی، آج کے زمانے میں بھی ہوتی ہے، کرسی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، وہاں پر اساتذہ پڑھانے والے پڑھاتے ہیں ایسے درویش منش انسان کہ وہ بس اپنی دنیا میں مگن ہیں اور اپنی دیوانگی میں کام کروا رہے ہیں. تو ایسے گوہر اس معاشرے میں بھی موجود ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں میں نے دیکھا کہ آج کل برف باری کے دنوں میں وہاں پر اپر دیر میں ایک استاد جو ہے وہ پوری طرح سے ہی واز ڈرینچڈ ان دا آئس، وہ سنو کے اندر پوری طرح سے غرق تھے اور وہ بائک پہ جا رہے تھے اپنی کلاس پڑھانے کے لیے. میں اپنے علاقے میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں جو بارش کے دنوں میں جس اسکول میں پڑھاتے ہیں تو وہاں پر وہ جو کیچڑ اور گارا ہے اس کے بیچ میں سے گزرنے کے لیے موٹر سائیکل بھی وہاں سے نہیں گزرتی، وہ وہاں پر اپنے جو ٹخنوں تک اپنی پینٹ یا شلوار کو اوپر کرتے ہیں، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی، اور وہ کلاس پڑھانے جاتے ہیں. ان کی عزت بھی ہے، وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں، نتائج بھی لیتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہ ہے کہ بہت مہذب دنیا، جو سو کالڈ بہت مہذب دنیا ہے، وہاں پر سہولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر اساتذہ کی یوں عزت نہیں ہے. ان میں سے بھی کئی لوگ بہت زیادہ کمی کوتاہی چھوڑ دیتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ آئیڈیل ماحول کیسا ہے یا کہاں پر محسوس کیا، تو کئی ایسی پاکٹس آئیڈیل ماحول کی میں نے اس ہمارے پیارے ملک میں بھی دیکھی ہیں. اور آن دا ادر اینڈ یہ ہے کہ ان ملکوں میں جس چیز کو بہت زیادہ نمایاں پایا میں نے وہ یہ ہے کہ وہاں پر معاشرے اور اساتذہ اور بڑے عادتاً سچ بولتے ہیں. اس سچ کو وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا، عادتاً سچ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جن سے واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ سچ پہ بات کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ معاشرہ بھی آٹو موڈ پر سچ بولتا ہے. تو یہ چیز وہاں پر بہت خوبصورت نظر آئی. یہ کمپیریٹیو انالیسس ہے اس کا. یہ جو عادتاً سچ آپ نے جو ورڈ یوز کیا ہے، یہ مجھے اس لیے بہت اچھا لگا کہ یہ عادات کی وراثت ہوتی ہے جو آپ سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے. مطلب کہ آپ کے دادا سے، پھر آپ کے بابا سے، پھر آپ تک، تو آپ ڈر کے جو ہے وہ سچ نہیں بول رہے ہوتے. یہ سب سے خوبصورت بات ہے. سر آگے بڑھتے ہیں. آپ ایک کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، آپ لیڈرشپ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، کمیونیکیشن کی بھی دیتے ہیں، کئی اداروں میں دے چکے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے اپنا ایکسپوجر بتا دیجیے اور آپ کے ایکسپیرینس کہاں کہاں کیسے کیسے رہے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کی اس ڈومین کو بھی تھوڑا سا بہتر انداز میں جان سکیں. جی، ایسا ہے کہ میرا آغاز میرے کریئر کا جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہوا. میں انگلش کا پروفیسر رہا ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر میں، اس کے علاوہ فورسز کے جیسے کالجز ہیں ادھر، اور اس کے علاوہ پھر کارپوریٹ سیکٹر میں. اور اب اس وقت زیادہ میری جو دلچسپی کے میدان ہیں وہ ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ پھر اس کے جو سب ڈومینز ہیں ان کے اوپر، اور سکسیس کوچنگ ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے اگر ہم پیورلی ایجوکیشن پر بھی رہیں تو اس میں کیریئر پلاننگ سے لے کر ایگزام سکلز ہیں، پیپر پریزنٹیشن سکلز ہیں، اور انٹرویو کیسے کریک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنی صحیح جاب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ لائف میں ایز اے مینیجر، ایز اے ٹیم ممبر کیسے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اور ان چیزوں میں پھر فردر ان میدانوں میں فردر میں نے مائنڈ سائنسز کو بھی اپلائی کیا ہے، اور اس سے میں نے بہت اچھے رزلٹس لیے ہیں. اس کے نتیجے میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے اپنے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک کامیابی حاصل کر لیں گے، ماشاءاللہ ہمیں بھی، مجھے بھی، اور ان لوگوں کو بھی بڑی اچھی کامیابی حاصل ہوئی. زبردست. سر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ جی، میں لاہور میں ہوتا ہوں، پاکستان کے دل لاہور میں ہوں، اور یہاں پر میرا ای میل ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہے. اس کے ذریعے سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرا فیس بک پیج ہے محمد عابد خان کے نام سے، تو وہاں پر میرے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سر آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے کافی انسپائر ہیں. آپ فاؤنڈیشن میں بھی کئی دفعہ آتے ہیں، آپ کی ملاقات رہتی ہے، تو آپ کیا رائے دینا چاہیں گے جناب قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں؟ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں الفاظ کم محسوس ہوتے ہیں، اور اس معاشرے میں جس میں پچھلے کئی سالوں سے ایک ٹھہراؤ کی کیفیت چلی آئی ہے، اس میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے. ایک طرح سے ایک شمع جلائی ہے شعور کی،
اور بہت سے لوگوں کے لیے انسپیریشن کا باعث بنے ہیں، ان کے لیے رہنمائی کا باعث بنے ہیں. میں ان کا شاگرد ہونے پہ فخر کرتا ہوں. ماشاءاللہ معاشرے کے ان موضوعات پر جن کے اوپر بات کرتے ہوئے 10 مرتبہ کوئی سوچتا ہے، بہت ہی مؤثر انداز میں، مدلل انداز میں بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ ان سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیونڈ دا بارڈرز دنیا بھر میں جو ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2006-07 کی بات ہے کہ اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم آئی کیم اکراس سر قاسم علی شاہ. آئی واز ان لنڈن. تو میں نے وہاں پر پہلی مرتبہ سر کی کسی کے پاس وہ ایک سکھ تھا اور وہ وہاں پر ایک جو ہے وہ گروسری سٹور پہ تھا. تو ہی واز جسٹ واچنگ اے شارٹ ویڈیو کلپ اور میں وہاں پہ اندر کچھ لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں جن کا نام قاسم علی شاہ ہے اور وہ ان کی ویڈیو دیکھ رہا ہے. تو کہندا وہ میں کہندا ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. تو ماشاءاللہ یہ خوشبو ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے اور یہ روشنی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سر کو سلامت رکھے, اس فاؤنڈیشن سے وابستہ ہر فرد کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا کرے. آمین آمین. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے یہ انٹرویو خاص طور پہ اساتذہ کے لیے اور طلباء کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.